آخر کار بے بسی کے عالم میں آ کر نازو کی ساس یعنی روحان کی والدہ روحان سے کہنے لگتی ہے کہ بیٹا اب میں بہت بے بس ہو چکی ہوں، مجھے کسی نہ کسی فرد کی اپنے ساتھ ضرورت ہے کیونکہ مجھے کسی بھی طرح کا کام پڑ سکتا ہے دن میں، تو میرے ساتھ کسی فیمیل کا ہونا اس وقت بہت ضروری ہے۔ اب پھر ہمارے پاس اور تو کوئی سہارا باقی نہیں رہا اور نہ ہی کہیں سے کوئی سہارا دیتا نظر آ رہا ہے۔ اب ایسا ہی کرنا ہوگا تمہیں کہ اپنے ماموں سے کال کر کے انہیں کہو کہ یا تم بھابھی کو یہاں پر بھیج دے یا پھر اپنی کسی بیٹی کو بھیج دے، صرف کچھ ہی دنوں کے لیے مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت ہے، پھر میں جیسے ہی ٹھیک ہو جاؤں گی تو وہ دوبارہ اپنے گھر واپس لوٹ جائیں گی۔ اب میں اس وقت بہت اکیلی ہوتی نظر آ رہی ہوں، اس وقت مجھے وہی سہارا دے سکتے ہیں اور ان کے علاوہ کوئی میرا اپنا نہیں۔ روحان اپنی والدہ کی یہ بات سننے کے بعد فوراً سے اپنی والدہ سے کہنے لگتا ہے کہ امی آپ کو کسی صورت بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ خود کو اکیلا محسوس مت کریں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، آپ کو میرے ہوتے ہوئے ماموں کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، میں آپ کی ہر طرح سے مدد کروں گا، آپ کا ہر طرح سے ساتھ دینے کی کوشش کروں گا۔ پھر دوسری طرف جیسے ہی ارسل اور عمر کی ملاقات ہوتی ہے تو دونوں ایک دوسرے پر ٹونٹ مارتے رہتے ہیں۔ یہاں پر ارسل عمر پر تنزیہ تنقید کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ ابا جی مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ اتنی بڑی رقم بینک سے لینے کے بعد کون استعمال کرتا ہے، اس بات کا تو ہمیں پتہ لگانا ہی ہوگا، آخر اتنی ہمت کا مظاہرہ کوئی بہادر شخص ہی کر سکتا ہے۔ یہاں پر عمر ارسل کی باتوں کو غور و توجہ سے سنتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ ارسل تمہیں جتنی بات کی جائے نا اسی کا جواب دینا چاہیے بجائے کہ مزید باتوں پر تنقید کی جائے۔ یہاں پر ارسل کہنے لگتا ہے کہ نہیں، میں ابا جی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں کیسے اور کس طرح پتہ لگانا چاہیے اس بات کا۔